السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب بہنیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں۔ تو یہ دیکھ لیں، آج بھی گیس کا یہ حال ہے کہ بالکل کم ہے۔ تو چائے میں رکھنا چاہ رہی تھی، لیکن یہ کہ بس گیس کا یہ حال دیکھا تو پھر میں نے کہا چلو بجلی کے ہیٹر پہ آج ٹرائی کرتے ہیں۔ چائے میری بن گئی تھی اسی میں، تو یہ ہے کہ بجلی کے ہیٹر پہ ہی میں نے بنائی ہے۔ تھوڑا ٹائم لگا ہے، لیکن یہ کہ روٹی کا پھر بھی مسئلہ ہی تھا۔ پراٹھے وغیرہ تو نہیں بنائے کیونکہ سلنڈر میں بھی گیس ختم ہے، اور ساتھ میں آج تھوڑی تھوڑی دھوپ نکل رہی ہے، تو اللہ کرے کہ دھوپ جس دن ہوتی ہے اس دن گیس دے دیتے ہیں۔ تو سالن میں نے کل شام کو ہی گوبھی بنا لی تھی، بلکہ کل دن کو بنائی تھی شاید، تو ابھی بھی تھوڑی سی ہے، تو انشاءاللہ پھر میں شام کو ہی سالن بناؤں گی۔ آج میں نے کپڑے استری کرنے ہیں اور الماری سیٹ کرنی ہے، بچوں کے کپڑے سنبھالنے ہیں جو دھوئے تھے، جو 3-4 دنوں سے بارشیں لگی رہی ہیں، تو پھر یہ تھا کہ کپڑے دھوئے تھے میں نے، لیکن وہ سوکھے نہیں تھے نا، تو آج میں ان کو دھوپ میں لے کے جاؤں گی تاکہ مکمل طور پر سوکھ جائیں۔ اس کے بعد پھر میں سنبھال لوں گی، جو پریس کرنے کے ہیں تو ان کو پریس کر کے رکھ دوں گی۔ تو ساتھ میں بھی میں دیکھتی ہوں کچن میں جا کے، تو پہلے پانی میں چولہے پہ رکھوں گی تاکہ تھوڑا تھوڑا اتنا ہو کہ تھوڑا سا کوسا ہو جائے گا، مطلب تھوڑا سا اس کا ہو نا، ٹھار جو ہوتی ہے پانی کی وہ ختم ہو جائے، تو پھر میں انشاءاللہ برتن دھوں گی۔ اور اس کے بعد جو ہے میں نے جھاڑو تو صفائی تو میں نے کر لی ہے، تو ابھی ناشتہ کرنے لگے ہیں، کیونکہ جب دیکھا ہے گیس کا حال، دیکھا کہ گیس تو نہیں ہے اور ٹائم لگے گا بجلی کے ہیٹر پہ بھی چائے بناتے ہوئے، تو پھر میں نے کہا کہ چلو پہلے میں نا صفائی کر لیتی ہوں۔ اس کمرے سے برآمدے وغیرہ سے کی ہے، تو کچن میں یہ ہے کہ کچن بھی نیچے سے صاف ہی ہے، لیکن برتن گندے جو ہیں تھوڑے سے پڑے ہوئے ہیں، وہ میں نے دھونے ہیں۔ تو جی، گھر کے تو کام اسی طرح ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو آج میں نے گھر کے پاس چھوٹا سا بازار ہے، تو وہاں سے میں نے لینی تھی کچھ چیزیں، اور بچے کے کپڑے لینے تھے گرم، تو میں نے کہا کہ پہلے والے تو چھوٹے ہو گئے ہیں، تو چلو میں اور لے لیتی ہوں اس کے لیے، کیونکہ بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے پچھلے جو کپڑے ہوتے ہیں میں اتنے زیادہ نہیں بناتی، کیونکہ پھر چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھوڑی سی میں نے لے لی تھیں، تو پھر ادھر آئی ہوں شاورما کے لیے، چھوٹا سا ہوٹل بنا ہوا ہے، تو وہیں سے میں نے کہا چلو شاورما کھا لیتے ہیں۔ تو پھر میں جاؤں گی انشاءاللہ۔ بھی میں نے تھوڑی سی سویٹریں وغیرہ لی تھیں، لیکن ابھی مجھے صحیح کپڑے نہیں مل رہے جیسا میں لینے چاہ رہی ہوں، تو میں انشاءاللہ لیتی ہوں، تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کیسے میں نے لی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گھر کے کام تو سارے تو نہیں پورے ہوتے، مکمل ہوتے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نپٹا کے آئی ہوں ادھر کہ آدھے کر لوں گی کام، اور آدھے جو ہیں جب گھر جاؤں گی تو کیے ہوئے ہوں گے۔ تو ابھی یہاں پہ میں نے ایک سوٹ بھی لینا تھا، مجھے نیوی بلو کلر میں ویلویٹ کا سوٹ چاہیے تھا، تو میں نے کہا کہ شاید اگر کلر میرے پاس نہیں تھا جس کلر کا میں نے لینا تھا تو لے لیتی ہوں۔ تو انہوں نے مجھے انکل نے بولا کہ آپ جب گھر جائیں، آپ کو اگر کلر وغیرہ نہ ملا تو ہم واپس لے لیں گے، تو پھر میں نے کہا چلو لے لیتی ہوں، کیونکہ مجھے کلر یاد ہی نہیں رہا لانا، تو میں لے کے آتی تو اس کے ساتھ میچنگ کر کے۔ تو میں ڈھونڈ رہی تھی بچے کے کپڑے ہی اچھے سے مل جائیں۔ ایک ہوتے ہیں نا کپڑے جو بچوں کے سخت سخت سے ہوتے تو اچھے والے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو پہناتے ہوئے نا بچہ روتا بہت ہے، مطلب یہ ان کے اندر نا لچک نہیں ہوتی، تو وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، چاہے سستے ہوں، لیکن بچے کو نا بندہ اچھے طریقے سے پہنا سکے، 2-3 سویٹریں بھی نیچے پہنی ہوں تو اوپر آسانی سے پورے آ جائیں۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں ان کا سٹاف ذرا سخت سے قسم کا ہوتا ہے، تو وہ گرم بھی ہوتے ہیں، اچھے والے بھی ہوتے ہیں، مہنگے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ پہناتے ہوئے نا 2 سویٹر نیچے پہنی ہوں بچے نے، تو پھر آسانی کے ساتھ نا بچے کو بندہ پہنا نہیں سکتا، تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا کہ چلو ایسے مجھے ملیں کہ نرم والے ہوں اور لچکدار ہوں، تو پہناتے ہوئے جتنا بھی بندہ کھینچے ان کو، بازو وغیرہ جو کندھے ہوتے ہیں وہاں سے بچے کو پہناتے ہوئے نا ذرا بندہ تنگ ہوتا ہے، بچہ بھی روتا ہے، تو بچوں کو ہمیشہ بندہ جو ہے نا کھلے کھلے تھوڑے سے کپڑے پہناتا ہے تاکہ بچہ آسانی کے ساتھ ہاتھ پاؤں مار سکے، کھیل سکے۔ تو یہ میں آ گئی تھی گھر، تو یہ میں نے شال لی ہے اپنے لیے کڑھائی والی، تو کافی دنوں سے ارادہ تھا کہ لوں،
تو آج میں نے لے لی، مجھے اچھی لگی تو بس لے لی میں نے۔ اور یہ میں نے کپڑے جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ ایسے میں نے لینے ہیں، تو یہ اس طرح کے مجھے ملے فلیس نا۔ اس میں نا یہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، مطلب بچوں کو پہناتے ہوئے اتارتے ہوئے بندہ تنگ نہیں ہوتا۔ اور ایک یہ والے میں نے سوٹ لیا اس کا، یہ بھی پیارا ہے، تو یہ اوپر سے اتار دے گی سارا کچھ کھینچ کے، لیکن میں نے کہا کہ چلو بچیوں کے تو کپڑے ایسے ہی ہوتے ہیں، بندہ سستے لے مہنگے لے، ماشاءاللہ سے بچیوں کی چوائس جو ہوتی ہے، مطلب جہاں بھی انسان جائے نا نارمل پہننے کے لیے بھی اگر لے تو وہ اتنے پیارے پیارے ہوتے ہیں کپڑے بچیوں کے، بچیوں کی ہر چیز ہی تقریباً پیاری ہوتی ہے، اور بچیاں خود بھی بہت پیاری ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ساری بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ تو یہ میں نے اس کا ایک یہ والا سوٹ لیا ہے، 3 سوٹ میں نے اس کے لیے ہیں، اور باقی میں نے اس کی سویٹریں لی ہیں، اور اپنے بڑے بیٹے کے لیے 2 سویٹریں لی ہیں، اور اس کے چھوٹی بیٹی کے میں نے لیگن لیے ہیں۔ یہ شال مجھے اتنی زیادہ اچھی نہیں لگی، لیکن مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیسی ہے۔ تو پشمینے میں لی ہے، ویسے ہی برقع ہی پہنتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ شالیں بھی کبھی کام آئی جاتی ہیں، اڑنی پڑتی ہیں، بڑی شال ضرورت پڑتی ہے۔ کپڑے بھی مجھے بہت اچھے لگے ہیں اس کے، کیونکہ میں ایسے ہی لینا چاہ رہی تھی، تو مجھے کافی پہلے بھی میں گئی تھی تو مجھے نہیں مل رہے تھے، تو اس دفعہ مجھے جو ہے نا مل گئے ہیں۔ تو پھر میں آ گئی کچن میں، پھر میں آئی نا کچن میں، تو بس میں نے کہا کہ چلو کلیجی بنی پڑی ہوئی تھی، تو یہ دھو کے میں نے رکھی ہے یہاں پہ، تو میں نے کہا چلو یہی بنا لیتے ہیں، کیونکہ آج میں نے کافی سارا کام کر لیا ہے، صبح بھی میں کر کے گئی تھی، اور تھوڑا سا ٹائم میرا بازار میں لگ گیا، اور پھر سالن میں نے کہا بھی بنانا ہے، مطلب لگے رہو اور ریسٹ بالکل بھی نہ ہو، تو آپ کو پتہ ہی ہے انسان کتنا زیادہ تھک جاتا ہے۔ تو چلیں آج کے ولاگ میں تو آپ کو کچھ بھی اچھا سننے کو نہیں ملا، کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ دین کے بارے میں بھی بتاتی رہوں۔ کھانا بناتے ہوئے اچھا ایک اور وظیفہ مجھے یاد آیا ہے کہ کھانا جب بھی بنائیں تو یا ودودو پڑھا کریں، یا ودودو پڑھیں۔ اور ایک اور وظیفہ جو ہے نا میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی، جس کی وجہ سے جو ہے نا کھانا بہت اچھا بنتا ہے اگر وہ بندہ پڑھتا رہے۔ ویسے یا ودودو پڑھے نا، یا ودودو، اور آپس میں جو ہے نا اتفاق ہوتا ہے، جو بندہ بھی کھاتا ہے، مطلب بچوں کے درمیان انسان بیٹھ کے اگر کھاتا ہے تو بچوں کے درمیان میں اللہ پاک اتفاق پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک وظیفہ تھا، مجھے ذہن سے نکل گیا، کھانا بناتے ہوئے میں اکثر پڑھتی رہتی ہوں، لیکن ابھی ریکارڈنگ کے دوران میرے سے نا ذہن سے ایک دم سے نکل گیا، تو یا ودودو بھی پڑھا کریں، بہت اچھا ہے۔ اور ایک اور وظیفہ ہے انشاءاللہ مجھے جب یاد آئے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، کہ وہ پڑھنے سے نا کھانا اچھا بنتا ہے، ٹیسٹی بنتا ہے، کیونکہ ذائقے تو اللہ نے رکھنے ہیں۔ جو بھی انسان کام کرتا ہے، کچھ بھی دنیا کا دین کا جو بھی، تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو درخت سے پتہ بھی نہیں اتر سکتا، تو ظاہری سی بات ہے کھانوں میں برکت ڈالنے والا بھی اللہ ہے، کھانوں میں لذتیں ڈالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو اس طرح نا اللہ کا نام انسان لے کے کھانا پکاتا رہے۔ خاص طور پر اس بات کا دھیان ضرور رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو ہے نا سر پہ دوپٹہ لازمی ہونا چاہیے۔ تو یہ یخنی بھی میری جو ہے بن کے ریڈی ہوئی ہے، جو میں صبح ہی ہلکی ہلکی میں نے آنچ پہ رکھی تھی، تو الحمدللہ یہ بن گئی ہے۔ تو یہ سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ یخنی وغیرہ بندہ ساتھ ساتھ بناتا رہے تو صحت جو ہے نا اچھی رہتی ہے۔ تو گرمیوں میں تو بندہ نہیں پی سکتا، تو سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ یخنی، سوپ، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا انسان استعمال کرتا رہے، ساتھ ساتھ صحت اچھی رہتی ہے۔ اور یہ میں نے نا کیا کیا ہے کہ پیاز اور لہسن جو تھا نا وہ براؤن کیا ہے، تو اس میں مسالے وغیرہ ڈال کے پہلے میں نے کلیجی ڈالی ہے، اس کے بعد میں ٹماٹر ڈالوں گی، اور ٹماٹروں کے ساتھ ہی جو ہے نا یہ کلیجی بھی گل جائے گی، تھوڑا سا پانی ڈال کے رکھ دوں گی تو یہ گل جائے گی۔ بہت مزے کی بنی تھی کلیجی۔ تو پھر اس کے بعد دھنیا اور سبز مرچیں وغیرہ جو ہے نا وہ میں ڈال لوں گی۔ اچھا، تو آج کے ولاگ میں کچھ اس طرح کا کوئی خاص میں آپ کو نہیں بتا سکی۔ انشاءاللہ میرا ارادہ تو یہ جو بھی میں ولاگ بناؤں اس کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے گھروں کے کام تو انسان دیکھتا ہی ہے موٹیویٹ ہونے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ دین بھی بہت ضروری ہے نا، اپنی زندگیوں میں دین لے کے آئیں۔ تو یہ کھانا وغیرہ ہم نے کھا لیا تھا، تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا کلیجی کا سالن پڑا ہوا بچ گیا ہے، تو کھانا ہی کھا رہے تھے۔ چلیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔